بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع ہے دور حاضر کی نعت خوانی، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت اور اس کی برکات کیا ہیں، اور ساتھ ہم نے جو موجودہ دور ہے اس کی بھی ظاہر بات کرنی ہے، لیکن بہت ہی نازک یہ موضوع ہے۔ نہ جانے خدا نہ خواستہ ہمارے منہ سے کسی کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو، تو لہٰذا میں پروگرام کے شروع میں درخواست کروں گا کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو درگزر کرنی چاہیے۔ ہم اللہ کی حضور معافی کے طلبگار بھی ہیں، لیکن ظاہر ہم انسان ہیں اور جو نعت پڑھتے ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ مقصد سب کا ایک ہی ہے جو ہونا چاہیے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اللہ کی رضا۔ جہاں تک بات ہے موجودہ حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تو بہت دل پریشان ہوتا ہے، اور نعت خوانی کے نام پر جو ایک طریقہ کار شروع ہو گیا ہے اس پہ بہت بات ہوتی ہے میرے دین کے اوپر، میرے مسلک کے اوپر، اور جب میرے اوپر بات ہوگی، میرے نظریے، میری سوچ کے اوپر بات ہوگی تو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ساتھ بات یہ بھی ہے کہ ہمارے جو فاضلین ہیں، جو درس نظامی پڑھتے ہیں، جو شرح لکھتے ہیں کسی بھی کتاب کی، جو مفسر قرآن ہوتے ہیں، ان کی 40 سال کے بعد بھی 35 یا 40 ہزار تنخواہیں نہیں ہیں مدارس کے اندر، لیکن جو آج کا ایک چھوٹا سا نعت خواں ہو یا وہ آج کل نقیب محفل بن جاتے ہیں، وہ 25 30 35 سے نیچے بات نہیں کرتا، اور ساتھ وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ بھئی اوپر کیا ملے گا، یعنی اوپر کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نذرانہ دینا، ہدیہ دینا اور لینا اور دینا میرے کریم آقا کی سنت ہے، لیکن اس کو ایک ایسے انداز میں پیش کرنا جس طرح ہم پیسے اڑائے جاتے ہیں، تو اس کی میرا جو ضمیر ہے وہ مذمت کرتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو آج ہمارا موضوع ہے اس کی اہمیت، حیثیت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید غلام نقشبند جماعتی صاحب، ماشاءاللہ آپ ریٹائرڈ افیسر ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ مجاز ہیں آستانہ عالیہ علی پور سیدنا شریف نارول حضور امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا جو نام نامی اسم گرامی ہو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اشرف سراجوی صاحب، ماشاءاللہ فاضل ہیں، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے، پی یو سے ماشاءاللہ انہوں نے ایم اے بھی کیا ہے، اور خطیب ہیں جامع مسجد انوار مصطفیٰ لاہور کے اندر جوہر ٹاؤن ایریا میں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ محمد اجمل احسانی صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ یعنی کہ ایجوکیشن سے منسلک ہیں، نجی کالج میں پڑھاتے ہیں۔ میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس مقدس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں ٹائم دیا۔ شاہ صاحب، آغاز آپ سے میں کرتا ہوں۔ نعت کی بڑی برکت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ صحابہ ممبر رسول پہ، یعنی کہ جہاں اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، کریم آقا ان صحابہ کو دعوت دیتے کہ آئیں، اگر کفار میرے بارے میں بات یہ کر رہے ہیں تو آپ ان کا جواب دیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ انصار کی جو بچیاں ہیں وہ داف پڑھ کے، یعنی کہ داف کے اوپر وہ نعت پڑھتی ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ امام بصیری والا جو واقعہ ہے کہ کریم آقا خود اصلاح فرماتے ہیں کہ یہاں یہ لکھ لو۔ کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ نعت خوانی ہے کیا؟ اس کا آغاز کب ہوا؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد درود اور بے حد سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ پیر صاحب، جس طرح آج ہماری اس نشست کا موضوع ہے دور حاضر کی نعت خوانی، نعت خوانی کے کچھ اصول ہیں، کچھ اسلوب ہیں، کچھ دستور ہیں، ماشاءاللہ۔ اور جو پرنسپل دستور ہے، پرنسپل اصول یہ ہے کہ جس ذات کی تعظیم کی جاتی ہے اس ذات کے ذکر کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ جس ذات کی تعظیم کی جاتی ہے اس ذات کے ذکر کی بھی تعظیم کی جاتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے اگر ہم تصور کریں، ہمارا یہ بھی ایمان ہے، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ محفل نعت میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے،
اب اگر ہم یہ تصور کریں کہ محفل نعت میں آقا کریم کی موجودگی ہے اور ہم جو نعت دور حاضر کے طریقے سے بہت ادب کی ضرورت ہے، ہمارا کوئی اس میں کسی سے کانٹراڈکشن نہیں ہے، صرف یہ سبمیشن یہ ہے کہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب ہیں۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نعت خوانی میں جو ہر بندہ جو ہے وہ نئے نئے شاعر بن گئے ہیں اور ان کے الفاظ میں وہ ادب احترام نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ دوسرا اسلوب اس کا یہ ہے کہ نعت خوانی کے لیے اگر کوئی بندہ نعت خوانی کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے خود غسل کرے، پھر اپنی زبان کا غسل کرے، پھر ان الفاظ کو غسل کرے جو آقا کریم کی شان میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، الفاظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم اپنے آقا کی گفتگو نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ الفاظ دست بستہ ہے میرے سامنے سب، اور جانچا ہے خوب میں نے ہر لفظ کا نسب۔ کیا بات ہے، تھرا رہا ہے قلم کیا لکھوں لقب، اللہ، کیسے ہو بیان رتبہ ذی وقار کا، میں ڈنگ کہاں سے لاؤں پروردگار کا۔ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ کریم آقا اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شان بیان کر سکے۔ یہ تو پروردگار ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں موقع مل جاتا ہے۔ صحیح بات۔ دوسری یہ ہے کہ دنیا نعت میں بہت بڑا نام ہے حفیظ طائب صاحب کا، بڑا پیار تھا ان کے ساتھ، ان کے جنازے میں شرکت کا بھی موقع ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سانچہ ہوتا ہے، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ۔ ہائے ہائے، واہ، سبحان یہ اللہ۔ نہیں ہے کہ ہم نعت پڑھیں اس انداز سے پڑھیں، اور آج کل جو طریقہ اختیار کیا ہمارے کو اعتراض، صرف اعتراض اس بات پر ہے کہ ادب جو ہے نا، تیریاں کیا باتاں نے تو آویں تیرے آن دا ویلا ہے، اگر یہ ریپیٹیڈلی کہا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آقا کریم کی ہمارا ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم غلامی رسول میں ہیں، تو غلام اور آقا برابری نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، میرا تیرا وہاں پر آتا ہے جہاں برابری ہوتی ہے، تو جہاں پر آقا کریم کی غلامی ہوتی ہے ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن غلامی کا معیار اگر ہم نے سمجھنا ہے تو آپ حضرت بلال حبشی سمجھیں، حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق، اللہ اکبر۔ ساری عمر شاہ صاحب، یہ تو پل صراط کے اوپر چلنے کی مانند ہے نا، نعت لکھنا اور پڑھنا اور پھر نعت سننا، بے شک اس کے اپنے اپنے دائرہ کار ہیں۔ دائرہ کار اور ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے نعت خوانی کے حوالے سے، اللہ کے نبی کی تعریف کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے ہمیں اپنا میسج کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور آپ کو اور آپ کی جملہ ٹیم کو خراج تحسین ہے کہ آپ جس لیول پر ایک خوبصورت فکری نظریاتی پیغام پہنچا رہے ہیں اور امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی اصلاح فرما رہے ہیں، مہربانی، تو اس پر ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آمین، شکریہ۔ دوسرا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ نعت خوانی تلوار پر چلنے کی مانند ہے، آپ ایک جانب مقام الوہیت ہے، اگر ذرا سا آپ آگے بڑھے تو خطرہ ہے کہ کہیں مقام الوہیت میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو قابل گرفت ہو۔ اللہ اکبر، اور دوسری جانب مقام رسالت ہے، اگر آپ کی افکار، آپ کی سوچ، آپ کے الفاظ، آپ کا انداز ذرا سا دوسری جانب ہٹا تو یہ خطرہ ہے کہیں معاذ اللہ تنقیص مقام رسالت کا پہلو نہ آئے۔ تو اس لیے جو نعت شریف ہے اس کا جو میں ابتداءً عرض کروں گا کہ نعت شریف تو تب سے ہے جب سے کائنات بنی ہے، کیونکہ بہت بڑے زبان دان غالب نے کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم، اللہ، کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ نعت حضور کی مدحت ہے، اور حضور علیہ السلام مخلوقات میں سب سے اول ہیں۔ حضور نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور مقدس کو تخلیق فرمایا گیا، اور تبھی سے حضور علیہ السلام کی نعت بھی جاری ہے۔ سماوی کتب میں تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان میں حضور کی نعت ہے، جی، اور قرآن مجید میں حضور کی نعت ہے۔ سب سے بڑا اسلوب اور طریقہ قرآن مجید میں ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کم و بیش 45 صحابہ
باقاعدہ طور پر حضور کی نعت لکھتے بھی تھے اور حضور کی نعت پڑھتے بھی تھے. سبحان اللہ. اس سے زیادہ بھی ہو کریم سکتے آقا ہیں. کی اجازت اور پرمیشن سے. جی حضور علیہ السلام کے حکم سے آپ فرماتے تھے, آپ منبر بچھاتے تھے, اور خاص طور پر آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منبر پر بٹھایا گیا اور پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جی حضور علیہ السلام کی نعت پڑھی. تو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو طریقہ سکھایا, تو آپ کے ایک شعر سے میں عرض کرتا ہوں اس طرف. آپ فرماتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی اللہ اکبر. لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. یہ کوئی 14ویں صدی کا شاعر نہیں ہے, یہ حضرت حسان بن ثابت ہیں جنہوں نے کلمہ حضور سے پڑھا ہے, اللہ. سبحان اللہ. جنہوں نے قرآن حضور سے سیکھا ہے. ان جیسا عالم کوئی نہیں, ان جیسا مفسر کوئی نہیں, ان جیسا محدث کوئی نہیں. یہ بے شمار فضیلتوں کے حامل ہیں. اور کیا کہتے ہیں, اے زمانے والو مت سمجھنا کہ میں اپنے لفظوں سے حضور کی تعریف کر رہا ہوں, اللہ اکبر. بلکہ میں حضور کا نام لے کر اپنے لفظوں کو شان دے رہا ہوں. اللہ اکبر. نعت میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم مومن ہیں, اور ایمان کیا ہے, ایمان محبت رسول ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, صحیح بخاری کتاب الایمان میں, صحیح. کہ ایمان حضور کے ساتھ محبت کا نام ہے, اور نعت شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور جذبات کا ایک اظہار ہے. جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ ورفعنا لک ذکرک, یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا, آپ کی تعریف بلند کر دی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ عام دنوں میں بھی اور ربیع الاول میں بالخصوص کہ جو میلاد منانے کی تعداد ہے, جو انداز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. کیا فرمائیں گے آج کے جو نعت خواں ہیں ان کو کیسے آپ سمجھائیں گے پیار سے, اور ماضی میں جو نعت پڑھنے والے لوگ تھے ان دونوں کے حوالے سے آپ ہمیں روشنی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے پیر صاحب میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا, اگر ہم ماضی کے نعت خوانوں کی بات کریں اور آج کل کے جو نعت خواں ہیں ان کی بات کریں, تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس. ان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہمیں اس ڈفرینس کو سمجھنے کے لیے جو پہلے نعت خواں ہیں ان کی نعت خوانی کس طرح کی ہوا کرتی تھی, اور جو آج کل کے نعت خواں ہیں ان کی شاعری کس طرح کی ہے, ان کا کلام کس طرح کا ہے, ان دونوں چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. اگر ہم بات کریں پہلے نعت خوانوں کی, جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ کیا, تو میں اس کے علاوہ اور جو دوسرے صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کی, اگر ان کی بات کریں تو نعت بیسیکلی یہ تعریف اور توصیف کا ہی نام ہے. نعت کو دیکھا جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف, آپ کے کمالات, آپ کے اشغال جتنے بھی ہیں ان سب کو نعت کہا جاتا ہے. اور اگر ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کریں تو آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودی جا رہی تھی, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس وقت خندق کھودنے کے دوران مٹی کے جو ٹوکرے ہیں اپنی پشت پر لاتے تھے, لے کر جاتے تھے, تو ساتھ ساتھ ان کی زبانوں پر یہ کلام جاری ہوتا تھا. وہ کلام کیا تھا؟ نحن الذین بایعوا محمدا. وہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بک چکے ہیں. ان کا ادب کا, ان کا یہ عالم تھا. ہم نے فروخت کر دیا اپنے آپ, ہم نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا, دے دیا اپنے آپ, دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا ایک اور انداز, جب ان کا ادب کا یہ عالم ہے, ان کی نعت خوانی کا یہ عالم ہے, ان کے اشعار کا یہ عالم. ہم کہتے ہیں کہ انسان کو ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنا سلام پیش کرتے رہنا چاہیے. اگر ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی سلام کا جواب آ گیا تو سمجھ لیں دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو مل جائے گی. جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ اشعار پڑھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کو سنا, تو پھر انہوں نے آگے سے جواب کہہ دیا. انہوں نے کہا الا انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ. اے اللہ, اگر دیکھا جائے تو
دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سب سے جو بہتر بھلائی ہے وہ تو آخرت کی بھلائی ہے. اور ساتھ آپ نے جب تعریف سنی اپنی اور کلام سنا تو دعا دی, اے اللہ انصار اور مہاجرین کو جو ہے وہ برکت عطا فرما. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ادب اس طرح کا ہو, کلام اس طرح کا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اس طرح بیان کی جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تو صحابہ اکرام نے بھی اپنے کلام کے ذریعے, اپنے الفاظ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی, توصیف بیان کی. صحیح. ایسے ہی اگر ہم آج کے نعت خوانوں کی بات کریں تو ہمیں صرف جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے انداز کو سمجھنا چاہیے, ان کے الفاظ کس طرح کے ہوتے تھے, ان کا ادب کا کیا عالم تھا. اگر ہم آج کی نعت خوانی میں ادب کے عالم کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں, ادب کے پہلو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ماضی کے جو نعت پڑھتے تھے ماشاءاللہ, وہ تو ادب سب سے پہلا کرینہ کو دیکھتے تھے اور نظریں جھکی ہوئی ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے آواز کیوں نہیں آ رہی, دائیں سے کیوں نہیں آواز آ رہی, آپ کدھر دیکھ رہے ہو. بھئی ہم نعت جو پڑھنے آئے ہیں, سن کا جو مقصد ہوتا تھا کہ لوگوں کو سمجھانا ہے. یہ بڑی اہم باتیں ہیں خواتین و حضرات. ابھی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. ہم بات کر رہے ہیں نعت خوانی کس انداز میں ہونی چاہیے, آج کی نعت خوانی کیا ہے, ماضی میں نعت کیسے پڑھی جاتی تھی, اور خاص طور پہ میں اس بات پہ توجہ دوں گا آپ لوگوں کی کہ جو اچھی نعتیں ہیں, نعتیں وہ ماضی کی ہیں, لیکن جو پڑھنے والے ہیں وہ تھوڑے سے نئے آگے ہیں. اور میں پہلے جو بات کی کہ کیونکہ یہ دین سے لوگ جڑے ہوئے ہیں, یہ درس نظامی کے پہلے سال میں بھی نہیں بیٹھتے, یا کوئی بڑی کسی نے چھلانگ ماری ہوگی تو پہلا سال, دوسرا یا تیسرا سال کرنے کے بعد وہ ایک کیسٹ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, یا سی ڈی لگا لیتے ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ کیسٹ سی ڈیز کا دور نہیں ہے, اب تو وہ یوٹیوب پہ برمار ہے. اور پھر ایسے گانے جن کی طرز پہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں, یہ بھی قابل مذمت ہے. نعت ایک اپنا جہان ہے, اور نعت یہی نہیں کہ بھئی ساؤنڈ بہت اچھا ہو, یا جو بلانے والا ہے وہ بہت اچھا ہو, یا سننے والے لوگ بہت زیادہ سامنے بیٹھے ہوں. بندہ نعت تو وہ ہے بندہ اکیلا بیٹھا ہو اور وہ پڑھے تو کریم آقا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ جا رہا ہو ڈائریکٹ سلام, اور وہ نعت, یہ انداز ہے. شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ مجھے تو یاد ہے میں آپ کے گھر حاضر ہوا تھا, آپ کے گھر میں تو بڑے تبرکات ہیں ماشاءاللہ, بڑی ہی نشانیاں ہیں, اور وہ جو نشانیاں ہیں وہ ایک میں کیا کہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ دیکھیں اللہ کا بڑا کرم ہے, لیکن آپ کو یاد ہے میں نے تو کہا تھا کہ میں تو اس قابل ہی نہیں کہ ان مقدس چیزوں کو دیکھوں, ان نشانیوں کو دیکھوں, ان برتنوں کو دیکھوں, ان چٹائیوں کو دیکھوں. اور بڑا کرم ہے آپ کے اوپر. اور کیا فرمائیں گے کہ جو آپ نے تو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, اور میں یہ سوال بالخصوص آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماضی کے جو نعت پڑھنے والے تھے اور آج کے لوگ کس طرح, کیونکہ آج ماضی کو بھی آپ دیکھتے ہیں اور آپ حال کو بھی دیکھ رہے ہیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ پھر صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ نعت نعت ہی ہے, انداز اس کا جو ہے وہ بادب ہونا چاہیے. نعت کے الفاظ جو ہے وہ بیسیکلی ہماری محبت کا اظہار ہے. ہم آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی ارزاش پیش کرتے ہیں, اور اگر نعت کے فلسفے کو سمجھنا ہے تو یہ ہمارے عشق کی محبت کی نشاندہی کرتا ہے. عشق یہ نہیں ہے کہ جس طرح آج کل جو ہے, جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ نعت اونچی آواز میں پڑھنا, بے ڈھنگ طریقے سے پڑھنا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق, یہ عشق رسول میں اس قدر غرق تھے. کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ مدینہ شریف کیوں نہیں گئے؟ کہتے میں کس منہ سے جاؤں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان کا ویزا بھی لگ گیا تھا, پاسپورٹ بھی گیا تھا, پھر بھی لوگوں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ آپ فرماتے یار لوگوں نے کہا کوئی طریقہ نکالو. انہوں نے کہا ایک طریقہ نکل سکتا ہے کہ اقبال مدینہ جا سکتا ہے کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے کر دو, اللہ اکبر, میری آنکھ کو جلا دو, اللہ اکبر, راہ کو جلا دو, پھر حجاز مقدس کے راستے میں پھینک دو. اللہ اکبر. ہوا جو اڑے ہندوستان سے اقبال, اڑا کے لے جائے مجھ کو غبار راہ حجاز میں. وہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ پاک کے مسافر جائیں اس رستے میں میری خاک بچھا دو,
حاجیوں کے پاؤں سے میرے جسم کی خاک اللہ کے مدینے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر. یہ فرماتے ہیں نا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر کے عذر ہے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پہ. یہ اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنے پیرامیٹرز ہیں. جتنا کوئی فرام دی کور آف دی ہرٹ، دل کی گہرائی سے آقا کریم کی بارگاہ میں آتا ہے، اتنا ہی اس کو اجر مل جاتا ہے. ہزار بار بشوئم دہن سے مشک و غلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی است. جی علامہ صاحب، میں نے پہلے شروع میں بھی کہا اور میں ہر بار ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو آج کے نعت خواں مفتی صاحب بہت انہوں نے رویہ بدل دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک بڑے اچھے عالم دین کی سپیچ ہونی چاہیے ہر محفل نعت کے اندر، اور وہ سربراہی اور سرپرستی کرے. تو مفتی صاحب اس پہ کیا فرمائیں گے، کیا گائیڈ کریں گے؟ ہم نے نعت سننی بھی ہے، سنانی بھی ہے، اس کی تشہیر بھی کرنی ہے، لوگوں کے اندر ذوق اور شوق بھی پیدا کرنا ہے، لیکن جس طرح میں نے سوال کیا ہے اپوزٹ اتنی زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی قبلہ پیر صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا. اس حوالے سے میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ نعت لکھنے کے حوالے سے کچھ اسلوب اور کچھ ضوابط ہیں. جی. ان میں سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ جو نعت لکھنے والا، بلکہ یہ عام طور پر ہے، اگر آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، آپ کو اس شخصیت کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص سید عالم سرور کائنات مفخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں کچھ لکھ رہا ہے یا بول رہا ہے یا کوئی نعتیہ کلام لکھ رہا ہے، تو کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقف ہے؟ اس نے کچھ کتابوں کو کھنگالا ہوا ہے، وہ اس قابل ہے؟ اگر بالفرض وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا بھی ہے تو میری انتہائی ادب سے بڑے اعلیٰ لوگ ہیں جن کی زبان سے حضور کا نام نکلتا ہے، وہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں. ہم بالکل کوئی تنقیص والی بات نہیں کرتے. ان کی خدمت میں دست بستہ گزارش ہے، جتنے شعراء ہیں وہ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اپنے علاقہ کے کسی مستند اہل سنت عالم دین سے رابطہ کریں. جی. اور جو کلام وہ لکھتے پہلے ہیں چیک کریں، ان کو چیک کروائیں. اگر وہ جید عالم دین کہہ دے بھی ٹھیک ہے آپ پڑھیں تو اس کو پڑھیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کی اصلاح کروائیں. اور یہ بات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت کعب بن زہیر قصیدہ بانت سوات ہمارے عربی ادب کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. جس وقت وہ ان کو حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ یہ جہاں ملیں ان کو قتل کر دیا جائے، پھر یہ چھپتے چھپاتے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. تو انہوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ نبیت ان رسول اللہ قد اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مأمول، کہ مجھے تو بتایا گیا کہ حضور سخت ناراض ہیں، لیکن میں نے ان کے رخ بددعا کو تکا تو مجھے تو پتہ چلا کہ ساری امیدیں وابستہ ہی ان کے دامن سے ہیں. تو اسی قصیدہ بانت سوات میں حضور علیہ السلام نے ان کی اصلاح بھی فرمائی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاح فرماتے تھے. ہمارے بڑے لوگ تھے جن کے اندر یہ جذبہ تھا. میں حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا، بڑی معروف ہے. حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے کچھ عرصہ پہلے کھجور کے درخت تھے. اب تو وہاں صورتحال بدل گئی ہے، آپ بھی جانتے ہیں. جی جی. تو حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب روضہ انور کے سامنے درخت دیکھے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ لفظوں کے سانچے میں اس کیفیت کو بیان کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے کھڑے ہیں درخت روضہ حضرت کے سامنے، مجنوں ہو جیسے کوچہ لیلا کے سامنے، سیدی امام اہل سنت اسیر گیسو مصطفیٰ، کشتہ عشق رسول سیدی و آقائی و مرشدی امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ. آپ تک جب یہ لفظ پہنچے تو وہ عشق کے ائمہ کا غیور امام احمد رضا تڑپ اٹھا. اس نے کہا کہ اقبال نے درست نہیں لکھا. پوچھنے والے نے کہا حضرت آپ اصلاح فرما دیں. فرمایا کہا کہ ایسے کھڑے ہیں درخت روضہ حضرت کے سامنے، مجنوں ہو جیسے کوچہ لیلا کے سامنے. تو حضور علیہ السلام کے روضہ انور کو کوچہ لیلا سے تشبیہ دی اور درختوں کو مجنوں سے. یہ تشبیہ درست نہیں ہے. یوں کہنا چاہیے تھا
کہ ایسے کھڑے ہیں درخت روضہ حضرت کے سامنے، قدسی ہوں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے۔ تو سب سے بنیادی بات علم ہے کہ ہمارے شعراء حضرات جو ہیں کلام لکھنے والے، ان کو سب سے پہلے اتنا چاہیے کہ وہ حضور کی سیرت شریعت طیبہ کی کا مطالعہ کریں، باریکیاں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اپنے کلام کی اصلاح۔ اور دوسری بات میں جو عرض کروں گا وہ ادب ہے۔ جب علم ہوگا تو ادب بھی ضرور آئے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی، اسم گرامی، آپ کی بات، آپ کی صورت، آپ کے شمائل، آپ کے خصائص، آپ کے فضائل، آپ کے معجزات، آپ سے جڑی جس چیز کو بھی بیان کرنا ہے، سب سے پہلے ادب ہے۔ اور عشق کا امام جامی یہ درس دے گیا ہے کہ اگر میں مشک و عنبر سے 1000 بار بھی اپنی زبان کو دھو لوں تو اس کے بعد بھی مجھے حضور کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کاش کہ یہی جذبے ہمیں نصیب ہوں، ادب اور علم کی یہ دولت ہمیں نصیب ہو، اور ہم اسی ادب اور علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر پھر لفظوں کی مالا پرو کر جب سنائیں گے تو سننے والوں کے دل میں بھی عشق رسالت مآب کی شمع پھوٹیں گے انشاءاللہ۔ جی اجمل صاحب کیا فرمائیں گے جو آج کل محافل نعت میں خرافات ہیں، اس کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا لائے عمل، کوئی محافل نعت کے حوالے سے کام ہونا چاہیے، کچھ میٹنگ ہوں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی میری رائے ہے کہ جہاں پہ محفل نعت ہونے والی ہو وہاں جو انتظامیہ ہے، جو پارکوں میں یا گلیوں میں کرتے ہیں لوگ، ان کو چاہیے کہ وہ مقامی جو بڑا ادارہ ہو وہاں رجوع کریں کہ جی ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں، آپ نے سرپرستی فرمانی ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس کو بلائیں یا کس کو نہ بلائیں، اور جو نعت پڑھنے آ رہا ہو اگر اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ نے جو کلام پڑھنے ہیں وہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں، آپ ہمیں پہلے فراہم کر دیں تو ہم اس کو خود بھی دیکھ لیں اور اپنے جو ہمارے اہل علم ہیں ان کو بھی دکھا لیں۔ تو کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ مزید کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پیر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر محفل نعت اگر کسی نے منعقد کرنی ہے تو اس میں جو ہونے والی خرافات ہیں ان سے کیسے بچا جائے۔ آپ نے خود ہی ایک بہت اچھا اس کا طریقہ بتا دیا کہ جو نعت خواں حضرات ہیں ان سے بات کر لی جائے کہ آپ نے جو کلام وغیرہ پڑھنے ہیں آپ ہمیں سینڈ کر دیں، بھیج دیں، تاکہ ہم چیک کروا لیں کہ آپ نے جو کلام پڑھنے ہیں اس میں کوئی شرعی طور پر یہ اجمل صاحب ویری سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اگر کسی یونیورسٹی میں کسی نے تھیسس پڑھنا ہو یا کوئی مقالہ پڑھنا ہو، کوئی آرٹیکل پڑھنا ہو تو وہ پہلے منگواتے ہیں کہ جو آپ نے پڑھنا وہ ہمیں بھیجیں۔ تو جب ایک ایم فل یا پی ایچ ڈی کیا بندہ جو ہے وہ اپنا مقالہ، اپنی تحریر بھیج سکتا ہے، پڑھنے سے پہلے اس کو پوری کمیٹی دیکھتی ہے، یہ کیوں نہیں اپنی نعتیں وہاں بھیج سکتے کہ بھئی ہم نے یہ نعت پڑھنی ہے، آپ اس کو چیک کر لیں؟ اس حوالے سے میں ایک بڑی اہم مثال آپ کے جو وہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کرنا چاہتی تھی اور اکثر میں یہ شعر پڑھا کرتی تھی، لیکن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے یہ شعر پڑھتی اور آپ کو بطور جج سامنے بٹھاتی کہ آپ فیصلہ کریں کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں شعر چیک کروانے کے حوالے سے، کلام چیک کروانے کے حوالے سے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ کلام پڑھا، میں نے یہ شعر پڑھے، اب یدا حتی یستسقل ماء بوجہی، یعنی آپ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ شعر پڑھا کہ کورے مکھڑے والے، یہ ادب کی بات کر رہا ہوں، آپ کی تعریف کی بات کر رہا ہوں، آپ کی توصیف کی بات کر رہا ہوں کہ گورے مکھڑے والے کہ جن کے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے، رفیق الیتامى وعصمۃ للارامل، وہ فرماتے ہیں کہ وہ یتیموں کے سہارا ہیں اور بیواؤں کے آسرا ہیں۔ اب یہاں پر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ کلام پڑھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ نے فرمایا ذاک واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس سے مراد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی آپ نے اس کی توثیق کر دی۔ تو آج کل بھی اگر جو محفل نعت منعقد کروائی جاتی ہیں ان میں ہم خرافات سے بچنا چاہتے ہیں، دیکھیں نعت صرف وہ نہیں جو کلام ہم جو ہے وہ سر لگا کر پڑھ لیتے ہیں یا طرز سے پڑھتے ہیں، نعت جو خطیب صاحب آتے ہیں وہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، توصیف بیان کرتے ہیں، یہ بھی نعت کی ہی ایک قسم ہے، ہم بھی نعت ہی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نعت ہی پڑھ رہے ہیں، تو کریم آقا کی تعریف کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی بہت سی ایسی محافل ان کے جو پمفلٹ، ان کے اشتہار سامنے دیکھنے کو ملے، ان میں جو
جو ہے وہ 30 40 نعت خواں حضرات تو ہیں، لیکن خطاب کے لیے کوئی ایک پرسن وہاں پر موجود نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑی ایک پرابلم ہے. اگر اجمل صاحب ہو بھی کوئی خطیب تو وہ بیچارہ اینڈ پہ اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، یا لوگ جا چکے ہوتے ہیں یا لوگوں نیند آ چکی ہوتی ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. خواتین حضرات، ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں اور آج کا وظیفہ ہے یا مخ سے تو عدل و انصاف کرنے والا کون؟ میرا اللہ، میرا مالک. اگر آپ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار پڑھیں اور چاہتے کیا ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نقصان نہ ہو، اگر عمومی طور پہ ہماری یہ ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہو کہ میں یار جو بھی کام کرتا ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی، نقصان ہو جاتا ہے، سفر میں نقصان ہو جاتا ہے، گھر میں نقصان ہو جاتا ہے، فیکٹری میں نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا مخ سے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر کرم فرمائے گا. شاہ صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے نعت کے حوالے سے؟ آخر میں یہی سب مشن ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہمارا انداز اور ہماری گفتگو جو ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات کا شائبہ نہ ہو جس سے کسی دوسرے کو موقع ملے. مثال کے طور پر قرآن پاک نے واضح فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ اکبر. کہ ایمان والو تمہاری آواز بھی بلند نہ ہو. اور آج کل کیا ہے کہ اونچی آواز میں چیخ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ نہ صرف ادب کے خلاف ہے بلکہ قرآن پاک کی تعلیم کے خلاف ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم. اللہ اکبر. اس طرح محو گفتگو نہ ہو جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو. اور آقا کریم کے شان میں یہ لفظ استعمال کرنے، سونا مائیا سجن، سونا آیا ساجگن بازار، یہ بیسیکلی نعت نہیں ہے، یہ نعت کے ادب کے خلاف. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھے جو شعراء حضرات ہیں، کوئی مسند جو ہیں شاعر لکھنے والے جو نعت ہیں وہ لوگ نہیں ہیں. تو کلام آپ کا میرا خیال ہے یہ مقصد ہے بالکل صحیح کہ ہم جب نعت پڑھتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کلام لکھا کس نے ہے. بس اس کے ٹیکسٹ پر غور کیا جائے اور ادب کے ساتھ رہ جائے. یہی التجا ہے کہ نعت خوانی جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے. اور کوئی ایسے ایک دو واقعات بتائیں کہ آپ کی موجودگی میں کوئی محفل نعت میں ایسا کلام پڑھا گیا. ایسا کلام اکثر ہو جاتا ہے جی. ایک پروگرام تھا پروفیسر جمیل صاحب کے ہاں، تو بریسٹر ریاض گیلانی صاحب جنہوں نے ہمارا کیس لڑا تھا قادیانیوں کا، یہ ہمارے وکیل تھے، اور جو شرفو صاحب تھے وہ قادیانیوں کا وکیل تھے. ایک محفل میں صاحب علم تھے، انہوں نے بار بار لفظ تو تمہارے کا استعمال کیا. تو میں نے کراس کرنے کے لیے، صرف یہ نہیں کہ کوئی کانٹراڈکشن تھا، میں نے کہا یار تم نے اچھی بات کیا یہ وہ. جب میں نے اس کو تم کہا نا تو وہ سیخ پا ہو گیا. تمہیں تمیز نہیں بولنے کی. میں نے کہا کہ لفظ کو تم اپنے اوپر ایکسرسائز نہیں کر رہے. اللہ اکبر. تو کریم آقا کی ذات کے لیے تم کتنے جرأت سے کہہ رہے ہو. پھر اس نے کہا یہ کہ شاہ صاحب یہ طریقہ نہیں، آپ مجھے بعد میں بتا دیتے. تو گیلانی صاحب بول پڑے، وکیل تھے جی. کہتے مفتی صاحب لقمہ تو قرآن شریف کے پیچھے بھی جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کی گفتگو اگر امام صاحب سے غلطی ہو جائے اس پہ وہاں بھی جائز ہے. تو اگر سیدزادے نے کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا بلکہ سامنے تو کھڑا اس لیے کیا جاتا ہے، اسی لیے کیا جاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ادب کے ساتھ چلنا چاہیے. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ جی قبلہ پیر صاحب، میں نے جیسے عرض کیا شاعر کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، ادب کا نہ ہونا ضروری ہے. اور میں آخری بات انتہائی ادب سے اپنے احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا. اگلی بات ہے نعت خوان کا کردار. جو نعت پڑھنے والا ہے ایک تو عام طور پر اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے والا ہوں. تو اسے فرائض و واجبات پر کار بند مستقلاً ہونا چاہیے کم از کم، اور اسے جو حرام کام ہیں اور ناجائز ہیں ان سے بچنا چاہیے. اور دوسری بات جو میں عرض کروں گا وہ نعت کے دوران نعت خوان کی باڈی لینگویج ہے کہ وہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے. ایمانداری سے بتایا کہ اگر علاقے کا ایس ایچ او سامنے بیٹھا ہوتا اور اس کے سامنے اس کو کچھ کہنا پڑتا تو کس انداز سے ادب کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کے سامنے کہتا. زبان سے تو کہتے ہو حضور دیکھ رہے ہیں، سرکار کی جلوہ گری ہے، اور پھر جو باڈی لینگویج ہے، بار بار اچھلنا کودنا، ان کا ہاتھ یوں اٹھانا
اور پھر سٹیج پہ گھومنا پھرنا اور لوگوں کو مخاطب کرنا کہ تم ادھر کرو تم ادھر کرو، وہ جو کچھ بھی ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب حضرات جانتے ہیں۔ بلکہ نعت پڑھنے والا اس طرح پیکر ادب ہو، اگر وہ کچھ نہ بھی بولے تو اس کی کیفیت کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ کس اونچی بارگاہ میں اپنا نذران عقیدت پیش کرنے والا ہے۔ انتہائی ادب کے ساتھ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں، اور ایک جملہ ساتھ میں ایڈ کرتا ہوں۔ ایک تو اہل علم کے ساتھ رابطہ کریں، اپنے جید علماء کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی مشاورت کے ساتھ محافل نعت کا انعقاد کروائیں۔ اور دوسری بات یہ تھوڑا ایڈ کر، جید سے مراد ہے کہ صاحب مطالعہ عالم دین، صاحب مطالعہ علماء، ہمارے ہاں بھی بڑے مسائل ہیں جی۔ ہاں جی بالکل، اور میں یہ بات عرض کرنا لفظ چاہتا مفتی تھا بھی پیر لکھا صاحب، ہوتا ہے، علامہ بھی، فلاں فلاں، لیکن وہ مطالعہ نہیں ہوتا۔ میں ایک بات آپ کو ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ نے آج کا سیشن نعت پر رکھا ہے تو ایک سیشن خطاب کی آداب پہ بھی رکھیں، کہ محفل میں جو خطاب کرنے والے حضرات ہم ہیں تیار ہیں کہ مسئلہ نہ بن جائے، تو ان کا جو طرز خطاب ہے وہ اس کے لیے کیا شرائط و ضوابط ہیں وہ بھی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت، اس طرح کی ٹائمنگ رکھنا کہ ساری رات مصروف محفل اور نعت جس ہوں اور فجر کی نعت سے نماز یا چھوڑ دیں۔ محفل سے فجر کی نماز یا کوئی بھی نماز متاثر ہو، وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ مناسب ہر وہ کام جس کی وجہ سے نماز چھوٹنے کا خطرہ ہو وہ کام ناجائز ہے صحیح۔ شرعاً۔ اہل علم کے ساتھ رابطہ کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان جب سنتے تھے تو آپ کے اوپر کیا گزرتی تھی؟ یہی گزرتی تھی کہ سب سے پہلے میں نماز اپنی رب کی بارگاہ میں ادا کروں۔ بالکل قبلہ پیر صاحب، ہمارے ہاں کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے فرائض کو مستحبات پہ قربان کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول جی نے ہم اجمل پر صاحب کیا فرض کی ہے فرمائیں گے اس کو آپ فرض آخر میں؟ سمجھ کے کریں۔ جی لاسٹ پہ میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ، سب سے پہلی میں بات یہ کر دوں کہ کوئی بھی لینگویج ہے نا، لینگویج ایریا ٹو ایریا ویری کرتی ہے، ایسے ہی ایرا ٹو ایرا ویری کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں جو ورڈز آج کل کے جو لیک آف اویئرنیس ہے، میں کہوں گا اس کو لیک آف ایجوکیشن ہے، لیک آف نالج ہے، جس کی وجہ سے نعت خواں اور جو آج کل کلام پڑھے جاتے ہیں ان میں بہت سے مسائل ہیں۔ تو اس میں ہونا یہ چاہیے جیسے تو، تیرا، تمہارا۔ اب ڈیفینیٹلی وی ول ناٹ الاؤ ٹو اینی ون ٹو سے دیز کائنڈ آف ورڈز فار می، فار آر پیرنٹس، فار آر ریلیٹیوز۔ So how we can use these kind of words for our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس طرح کے ورڈز میں اپنے بارے میں نہیں سن سکتا، اس طرح کے ورڈز میں اپنے پیرنٹس کے بارے میں نہیں سن سکتا، تو اس طرح کے ورڈز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیسے سن سکتے ہیں؟ ہمیں اس طرح کے ورڈز سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بات کر دی کہ ایریا ٹو ایریا لینگویج ویری کرتی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ اس کے بعد جیسے کہ آج کل بڑا انوویشن کا دور ہے، ہم کہتے ہیں کہ بہت آج کل نئی نئی چیزیں آ چکی ہیں، ہم اپنی نعت خوانی کے اندر نئے نئے انسٹرومنٹس تو یوز کرتے ہیں اپنی آواز کو اچھا ثابت کرنے کے لیے۔ حالانکہ اس کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا ہے، ہم ایسے بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان مسائل کا حل اس انداز سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس جدید دور کے اندر جو ورکشاپس کی جائیں، ایسے ہی جو ہے وہ ویڈیو لیکچرز ہوں، پراپر اس حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، نعت خوانوں کو پراپر گائیڈ کیا جائے، تاکہ ہماری محافل جو ہیں وہ ان تمام طرح کی خرافات سے بچ سکیں اور ہم خود بھی ان مسائل کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی خواتین حضرات۔ یہ جو پروگرام آج کا ہوا، یہ گزارشات ہیں، یہ آراء ہیں، اور اگر آپ کو پسند آئیں تو اس پہ عمل کر لیں، ورنہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ ہم آپس میں لڑ نہیں سکتے، ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، لیکن صراط مستقیم پہ چلنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اعتدال، میانہ روی کے اندر رہ کے کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آج کے موضوع کے اندر ہمارے اندر کوئی فطور ہو یا کسی کو نیچ دکھانا مقصد ہو تو ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر آپ ہماری سنی ہوئی باتوں میں سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں کہ اگر میں یہ باتوں پہ عمل کروں گا تو میری توہین ہوگی، جو ہم نے آراء پیش کی ہیں، تو اس سے شاید آپ کا بھی نقصان ہو سکے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔